بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک مال کو ہی قبول فرماتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا وہی حکم اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک مال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور مومنین کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ مال دیا اسے کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال ہے، غبار آلود ہے، ہاتھ آسمان کی جانب بلند کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اس کو غذا حرام کی دی گئی، تو ایسے کی دعا کیسے قبول ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا کہ اللہ نے انبیاء کو بھی اور مومنین کو بھی ایک ہی حکم دیا کہ حلال استعمال کرنا، حرام استعمال مت کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی حلال مال ہی کا صدقہ قبول فرماتا ہے، حرام مال کا نہیں قبول فرماتا۔ اگر مسئلہ ذہن نشین کر لیں حرام مال ہو تو جس کا ہے اسے واپس دیا جائے، لیکن اگر ایسا مال ہے کہ جس کے مالک کو واپس کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر بغیر ثواب کی نیت کے وہ غرباء کو دیا جائے، ثواب کی نیت نہ ہو، اس لیے کہ حرام پر تو ثواب نہیں ملتا، ثواب کی نیت کرے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے، بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے، حرام کو حلال سمجھے، حلال کو حرام سمجھے تو یہ کفر ہے۔ تو اگر حرام مال ہے، جس طرح سود کا پیسہ بعض لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اب بینک کے مالک کون ہیں، کس کو دے، تو ایسا مال پھر انسان غرباء کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے، بتانا ضروری نہیں ہوتا، ویسے بطور تحفہ کے، ہدیہ کے، یا ویسے پکڑا دے، جو ضرورت مند ہے اسے دے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کے لیے وہ حرام نہیں ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ مساجد اور مدارس میں نہ دیا جائے، اس لیے کہ جو لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں حرام مال کا اثر ہوتا ہے، حرام مال چاہے وہ حرام ہے، کھانے والے کے لیے حرام نہیں ہوگا، لیکن اس کی عبادات پر، اس کے اعمال پر اثر پڑتا ہے۔ آج کل مدارس میں، مساجد میں جو فنڈ آتا ہے وہ مشترکہ ہوتا ہے، حلال حرام کا کوئی فرق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پھر علماء بھی ایسے ہی ہیں۔ کہاں وہ علماء ہوتے تھے کہ 10 سالہ زندگی گزرتی تھی، ایک سنت بھی نہیں چھوٹتی تھی، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان کا سارا نظام ہی درست ہوتا تھا۔ تو جیسی غذا ہوگی ویسے اعمال پہ فرق پڑتا ہے۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے تھے، تو ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے دعوت پر گئے ہوئے تھے، جیسا ہی لقمہ منہ میں ڈالا، چبایا تو پتہ چل گیا کہ حرام کا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں بعض دفعہ اللہ ان کو ایسا درجہ دیتا ہے کہ وہ فرق کرتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ سیب لے کر گیا، خود اس نے نشانیاں لگا دی کہ یہ حلال کے ہیں، یہ حرام کے۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کو صاحب کشف ہے۔ صاحب کشف کا مطلب ہوتا ہے کہ آنے والے کی حالت کو سمجھ جاتے ہیں، یہ کون ہے، کس نیت سے آیا، کیا اس کا ارادہ ہے۔ تو وہ بندہ حلال اور حرام کے مکس کر کے لے گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مولانا صاحب سمجھ جاتے ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے جا کر مولانا صاحب کو کہا یہ میری جانب سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے شاپر سامنے رکھا اور بیچ میں سے حلال الگ اور حرام الگ کر کے کہا یہ لے لو۔ وہ اللہ والے تھے، تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ کے منہ میں جب لقمہ گیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ حرام کا ہے، اس بندے کی آمدن درست نہیں، لقمہ تھوک دیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ لقمہ چبانے کی وجہ سے 40 دن کی عبادت میں وہ لذت نہ رہی جو پہلے آتی تھی۔ جان بوجھ کر نہیں چبایا،
پتہ نہیں تھا، گناہ نہیں ہے، لیکن اثر کتنا ہوا کہ جو عبادات میں پہلے لذت آتی تھی، فرمایا 40 دن تک اس لذت سے محروم رہا۔ تو یہ حرام کا اثر ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال کھانے سے بچو، اور پھر ایک نقصان بیان کیا کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب مجبور ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو حرام کھانے والوں کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ بطور مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبا سفر کیا ہو، مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، حج کے عمدہ مقامات پر ہو جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور مجبور بندہ ہو، دنیاوی جو راستے ہیں وہ بند ہو جائیں، تو جب بندہ دیکھتا ہے کہ دنیا کا کوئی راستہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں رہا، تو پھر وہ دل سے اللہ سے مانگتا ہے کہ اب تو اور کوئی حل نہیں ہے۔ جس طرح ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم پہلے اللہ سے نہیں مانگتے، پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، حکیموں کے پاس جائیں گے، دنیاوی ساری ضروریات، جب دیکھیں گے اب یہ بیچارہ بچنے والا نہیں ہے، پھر آخر میں دعا کریں گے کہ اب سمجھ جاتے ہیں اب ہمارے پاس اور کوئی حل اس کا نہیں رہا، اب صرف اس کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ دعا انسان شروع سے کرے، کوئی بھی مشکل آئی اسباب بھی اختیار کرے، دعا بھی کرے۔ اسباب پیدا کرنے والا، اسباب کو فائدہ مند بنانے والا اللہ کی ذات ہے، تو ہم آخر میں کرتے ہیں۔ تو جب انسان دنیا کے دروازے بند سمجھے، ایک دروازہ کھلا سمجھے، تو وہ پھر دل سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے، اللہ ایسے بندے کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پراگندہ حالت والا ہے، مسافر ہے، لیکن حرام کھانے کی وجہ سے اللہ سے مانگتا ہے گڑ گڑا کر، لیکن اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ تو دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کے کھانے پینے میں، لباس میں، اس کی ساز و سامان میں کچھ حرام مکس ہوتا ہے، تو انسان اپنی جانب سے کوشش کرے کہ وہ حرام نہ استعمال کرے، اور اگر بغیر سمجھے، بغیر اس کی ارادے کے کوئی حرام اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، اثر تو ہوگا لیکن وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ وقتاً فوقتاً انسان اللہ سے معافی بھی مانگے، یا اللہ ہماری غذا میں، ہمارے لباس میں جو حرام ہے یا جو اس کے اثرات ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، ان اثرات کو دور فرما۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ تو انسان کوشش کرے، اپنی آمدن کو دیکھے، خود حلال کھائے، بیوی بچوں کو حلال کھلائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔